السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی میں ہوں ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اپنا یوٹیوب چینل لاک مائی ورڈز۔ فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ہم بات کر رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے مابین جو یہ جنگ جس کو آج 75 روز گزر چکے ہیں اور کسی بھی ممالک کی طرف سے کسی بھی طرح کے مذاکرات کروانے میں کسی نے پہل آج تک نہیں کی، جس میں بہت سارے جو بچے تھے اور عورتیں جو بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا، اور اسرائیل کی جانب سے کسی بھی طریقے سے اسٹریٹ فائر کو ختم نہ کیا گیا، اور جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے اور بہت سارے جو گھر تھے وہ بے گھر ہوئے، بہت ساری عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ ابھی بھی بہت زیادہ اسٹریٹ فائر جو کہ آج کیے گئے، جس کے نتیجے میں 100 سے زیادہ جو لوگ تھے آج جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اور جن لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور آج 75 دن گزرنے کے بعد جب اسرائیل نے دیکھا ہے کہ ان کے مابین کسی بھی طریقے کے جو مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے کسی بھی ممالک نے جو ممالک ان کی فیور میں تھے، اب کوئی بھی ممالک ان کی فیور میں نہیں آ رہے، اور 75ویں روز کے بعد جا کے انہوں نے جنگ بندی کا جو ان کے وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، انہوں نے خود اعلان کیا ہے کہ ہم یہ جنگ بندی چاہتے ہیں، اور اس لیے تاکہ جو بھی ایشوز ہیں، جو پرابلم ہیں، اسے ختم کیا جا سکے، اور جس کے نتیجے میں بے شمار جو بچے تھے اور بے شمار عورتوں کو شہید کیا گیا ہے۔ کم سے کم 20,000 جو لوگ تھے جن کو شہید کیا گیا۔ تب ان لوگوں کو کیونکہ سٹارٹنگ کے ڈیز کے اندر اسرائیل نے کبھی بھی کسی بھی معاملات میں مذاکرات کرنے کی کوشش نہیں کی، اور بار بار جب بھی دیکھا جاتا تھا تو وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ دس وار از ویری اگلی اور ویری ڈرٹی، من کو یہ ان لوگوں کو بہت برا کہتے تھے اور بالکل بھی کسی لحاظ سے ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور کافی جگہ پہ اگر کسی جگہ پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، راکٹ فائر کیا ہے، اس کے بعد ان لوگوں کو ریسکیو کرنے والی جو گاڑی تھی، ہاسپٹلس کو ختم کیا گیا، سکولز کو ختم کیا گیا، کیونکہ جنگ عظیم جو یہ دوسری ہے اس کے اندر آج تک جو ہوا ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو بے گناہ ہوتے ہیں ان کو شہید نہیں کیا جاتا، ان کے اوپر فائر نہیں کیا جاتا، اور بے گناہ انتہائی جو اسٹریٹ فائر کیے گئے ہیں جس کو آج تک ان لوگوں نے نہیں روکا، اور جس کے نتیجے میں بہت ساری انسانیت کا قتل ہوا، اور ان لوگوں نے آج تک کسی بھی معاملے میں پہل نہیں کی، اور ایون جب آج دیکھا ہے کہ کوئی بھی مالک ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا تو آج وہ مذاکرات کی ہٹ پہ آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آج سے کچھ دیر عرصہ پہلے بتا رہے تھے کہ ہم فلسطین غزہ کو اس کو لازمت سے ختم کر دیں گے، اسرائیل وزیر اعظم کی جانب سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ انسانیت جو ہے وہ سب سے زیادہ خاص ہے، کیونکہ 75 دن سے ان لوگوں نے بہت ہی زیادہ جو فلسطین کے شہری تھے، بچے تھے، خصوصی عورتیں، ان لوگوں پر تشدد کیا، ان لوگوں کو شہید کیا۔ ایون کہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو فلسطین کے اندر اب جو ٹمپریچر ہے -2 ہے، اور وہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کھلی ہوا میں اور کھلی آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے بہت سارے اسٹریٹ فائر کرنے کے بعد بہت ساری عمارتوں کو نقصان پہنچایا، جس کے نتیجے میں ابھی تک 10,000 جو بچے ہیں وہ ابھی بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور 20,000 جو سے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اس سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ شہادت نوش کر چکے ہیں، جس میں بے شمار عورتیں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جو زخمی ہیں، زخمیوں کی تعداد بھی تقریباً 60,000 سے زیادہ ہے، جو کہ ہمیں بتائی جا چکی ہے، اور 60,000 میں سے ابھی بھی کافی زیادہ تر جو لوگ ایسے ہیں جو شاید ڈیمیج ہو جائیں، شاید شہید ہو جائیں، بیکاز آپ ان لوگوں نے ہاسپٹلس کو ختم کیا، ایون کہ ایمبولینس جو ہوتی ہے اس کو بھی، اور جس جگہ پہ اس چیز کا وہ کور کیا جاتا تھا اس جگہ کو، ہر جگہ کو انہوں نے اسٹریٹ فائر کر کے ختم کیا ہے، ہر جگہ کو انہوں نے بری طریقے سے تہس و نہس کیا ہے، اور آج ان کو یہ بات کرنے کے لیے آ رہی ہے کتنے حتیٰ کہ یہ ایک ٹائم پہ یہ بات کر رہے تھے کہ اسرائیل آر ناٹ ایکسپوز جسٹس، ٹھیک ہے، تو آج ان کو یہ بات کا پتہ لگ چکا ہے کہ شاید نہیں، کیونکہ اگر آپ کسی بھی ممالک کے ساتھ ہیں تو کوئی بھی ممالک اس طریقے سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چلے گا، کیونکہ اگر آج یہ انسانیت کی بات کرتے ہیں تو کس طریقے سے وہ اس باپ کو درد کو بتا سکتے ہیں کہ فلسطین کے اندر ایک شہری جو اپنے بچے کے جسم کے ٹکڑے
شاپر میں لے کر جا رہا ہے۔ انسانیت کی بات کرتے ہیں، کس طریقے سے ایک باپ کے بچوں کو شہید کیا گیا۔ انسانیت کی بات کرتے ہیں، کس طریقے سے ماں کے بچوں کو شہید کیا گیا، کس طریقے سے ایک ماں ان بچوں کے سامنے شہید ہو گئی۔ انسانیت کی بات کرتے ہیں، کس طریقے سے ایک خاوند اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنی خاندان سے، اپنی فیملی سے دور چلا گیا۔ اور یہ سارا کچھ، اور یہ انسانیت کی بات کرتے ہیں، یہ اسرائیل والے جن لوگوں نے آج تک بار بار اس چیز کی ہر جگہ پہ ہر مقام پہ ہر جگہ پہ فلسطین کو غزہ میں ہر لحاظ سے مارا گیا۔ شاید حماس یہ کارروائی نہیں کرتا تو شاید اس سے پہلے پتہ نہیں کس حد تک فلسطینیوں کو یہ دکھ اور تکلیف برداشت کرنی پڑتی۔ اور دوسری طرف جو ان کی طرف ممالکات جو ان کو سپورٹ ایون وائز کر رہے تھے اور بات کر رہے ہیں انسانیت کی، تو ان کو کھانے کے لیے آج کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے ان کا کھانا آتا تھا اس کو روک لیا گیا۔ میڈیسن اس کو بھی آگے نہیں جانے دیا، میڈیسن کو بھی روک لیا گیا، کیونکہ جو انسان جو ابھی زخمی ہے تو وہ زخمی کو اگر اس کی میڈیسن یا اس کی پراپر علاج نہ مل جائے تو اس میں رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی ایکسپوز کر چکے ہیں آپ انسان کو۔ اور اتنی بمباری کی گئی ہے کہ جو جنگ عظیم جو دوسری ہے اس کی سب سے زیادہ جو بمباری ہے وہ کی گئی ہے، اور جو انسانیت جرائم عناصر ہیں یہ سارے کر چکے ہیں۔ اور ابھی آپ بات کر رہے ہیں جنگ بندی کی، تو جن لوگوں کو شہید کیا گیا، جن کے خاندانوں کو شہید کیا گیا، جن کے ماں باپ بچوں کو قتل کیا گیا، ان کا حساب کون دے گا؟ ان بچوں کا، ان خاندان کا، ان فیملیز کا، یہ جو مسلمان عوام ہے ان کے خون کا حساب کون دے گا؟ یہ جو سارے ممالک فرعون بن کر بیٹھے ہیں، جس میں امریکہ، یورپ، برطانیہ، کیونکہ یہ سارا ممالک کا جو اسلحہ ہے وہ ان ممالک کے پاس ہے، سیکیورٹی ان ممالک کے پاس ہے، جو بھی ہتھیار جس طریقے سے بھی لہذ تیز ہے وہ سب کچھ ان ممالک کے پاس ہے۔ ان ممالک کے بولنے پہ جتنے بھی ممالک ہیں عمل کرتے ہیں، ان کے بولنے پہ تمام ممالک چلتے ہیں۔ لیکن 75 دن گزرنے کے بعد آج کس طریقے سے اسرائیل کو یاد آیا کہ ہم جنگ بندی چاہتے ہیں۔ ایون کہ ایک ٹائم ایسا تھا جس ٹائم امریکہ کہہ رہا تھا کہ ہم اسرائیل کے اوپر اپنی فوج بھیجیں گے ان کو مکمل ختم کرنے کے بعد، اور اسی طریقے سے اسرائیل چاہتا تھا اور کبھی کبھار امریکہ جو چاہتا تھا کہ ہم اس کے اوپر قبضہ کریں گے۔ یہ بات کر رہے تھے کہ شاید یہ لوگ یمن کو ختم کر دیں گے، اور جو پورے ممالک میں جو تیل کی ہے ابھی پرائس کافی پرائس ہے وہ شاید کافی حد تک بڑھنے والی ہے ایک بار پھر سے، کیونکہ یہ خود چاہتے تھے کہ شاید یہ یمن کو ختم کر کے اسرائیل جو ہے فلسطین کے اوپر جو قبضہ کرے اور اس کے اوپر جو ہے اپنی وہ ظاہر کرے۔ لیکن یمن کو ختم کرنے کے لیے کم سے کم ان کو 20 سال چاہیے، جس طریقے سے یہ فلسطین کو ختم کرنے کے لیے، اور ان کے اوپر جب ایران کی طرف سے، یمن کی طرف سے، اور دوسرا جو حماس اور جو راؤنڈ اباؤٹلٹیز جو ان کے ممالک تھے، ان لوگوں نے جس طریقے کے ساتھ حزب اللہ کے ساتھ مل کے یہ کام کیا ہے، تو شاید جو ان کو نظر آ چکا تھا کہ شاید اب اس سے آگے ان کے بھڑکے ان کے لیے کچھ اور شاید نہ ہو، تو پھر اس کی آپ کو ایک دوسری طرف پس پردے ایک بات کروں کہ یہ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو بات ہے یا اسرائیل ہے وہ کس طریقے کے ساتھ، کس وجہ سے جو ابھی مذاکرات کے لیے آ چکا ہے کہ جو ہمارے جو دوسرے ممالک ہیں ہماری مذاکرات کروائیں یا کسی طرح سے اس جنگ بندی کا جو ہے وہ میسیج پیغام بھیجا چکے ہیں، اور ان ممالک کی طرف بھیجا ہے جس کو یہ بولتے تھے پہلے کچھ دنوں میں کہ ہم شاید اسرائیل کو، جو ممالک ہے وہ بولتا تھا کہ ہم فلسطین کو اس پورے عرصے ختم کر دیں گے، اور بہت ہنستے تھے، بہت ہی لحاظ سے بچے شہید کرنے کے اوپر یہ بہت لوگ جشن مناتے تھے، اسٹریٹ فائر کرتے تھے۔ جو پس پردہ بات ہے، پس پردہ بات یہ ہے کہ جب اب جو ممالک ہیں ان میں سے میں آپ کو تھوڑا سا سب کے حوالے سے بتا دوں، یورپ ممالک کے اندر بہت زیادہ فلسطین کے حق کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور بہت ہی زیادہ جو لوگ تھے یورپ کے اندر اسپیشلی
وہ فلسطین کے حق کے لیے باہر نکلے ہیں. جب فلسطین کے حق کے لیے باہر نکلے ہیں تو اس وجہ سے بھی شاید اسرائیل کے اوپر ایک دباؤ ڈلا. اور اس کے بعد اگر ہم بات UK کی کرتے ہیں تو UK کے اندر پہلے تو ایک بار جو UK کے وزیر اعظم ہیں ان لوگوں نے اپنی اسمبلی کے اندر اس بات کے اوپر جب ووٹنگ کروائی تو ووٹنگ کے اندر ایک بات تو کوشش کی گئی کہ اسرائیل کو آگے رکھا جائے، فلسطین کو ہی ختم کیا جائے، اسٹیٹ فائٹ سے روکا جائے. لیکن جو وزیر اعظم تھے UK کے تو وہ اس چیز کے میں نہیں تھے. لیکن جب اگین ووٹنگ کروائی گئی، جب دیکھا عوام ان کی جو ہے وہ ابھی اس ٹائم جو یہودی ہیں وہ بھی فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ انسانیت کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور جب اس کے بعد فرانس کی بات کی تو فرانس کی وزیر داخلہ جو ہے اس ٹائم انہوں نے بھی ہر لحاظ سے اسٹیٹ فائر کو روکنے کا مطالبہ کیا. شاید جو اس اوورآل دنیا کے اندر ہے جو وہ فرسٹ تھا جو فرانس کے جنہوں نے اسٹیٹ فائر کو روکنے کے لیے بات کی تھی. باقی ابھی تک دوسرے جو ممالک سے اگر بات کی جائے امریکہ کی تو ان کی جانب سے بھی امریکہ کے اندر بھی کچھ ہی ٹائم کے بعد جو الیکشن ہونے والے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے اندر 51% جو لوگ تھے ان لوگوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ جو فلسطین ہے فلسطین کے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، فلسطین کے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے. اور باقی ہر لحاظ سے اب یہ بات میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے اندر ابھی کچھ ہی ٹائم میں حال ہی میں الیکشن ہونے والے ہیں. تو اس وجہ سے اگر یہ اسرائیل کو نہ چھوڑیں تو شاید یہ کبھی ایک سیٹ بھی حاصل نہ کر سکیں. تو شاید اس وجہ سے بھی ان لوگوں نے جو پہل ہے وہ کی ہے کہ وہ شاید انہوں نے اسرائیل کو اس ٹائم چھوڑ دیا ہے اور فلسطین کے حق میں وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. دوسری طرف 80% سے زیادہ لوگ ہیں جو فلسطین کی حمایت میں ہیں کہ فلسطین کو اب آزاد ہونا چاہیے، فلسطین کو اب ایک آزاد ریاست اختیار اور تسلیم کرنا چاہیے. فلسطین کے ساتھ جو حماس اور فلسطین ان لوگوں نے جو مل کے اس مشکل ٹائم کو برداشت کیا ہے اتنی شہادتیں کی ہیں، تو یہ سارا کا سارا جو ہے اب دار و مدار جو ہے ان کے اپنے اوپر ہے. اگر یہ خود چاہتے ہوئے تو مذاکرات کی طرف تو شاید یہ جنگ بندی کی طرف جا سکتے ہیں. وہ بھی بات ان کے اپنے اوپر نثار کر دی ہے کیونکہ دوسرے جو یورپی ممالک ہیں یورپ، امریکہ، UK، فرانس اور برطانیہ بھی کافی حد تک ان کو لوگوں کو سپورٹ کر چکا ہے. کسی بھی جو بھی اس جگہ پہ موجود تھی اب سبھی لوگ جو ہیں وہ فلسطین کے حق میں کھڑے ہو گئے ہیں. اور اسرائیل کو اب پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے اور کون اس کو سپورٹ کر رہا ہے. کیونکہ ایک ٹائم تھا جس ٹائم یہ سٹارٹ ہوا تھا تو شاید یہ کہا جا رہا تھا اور یہ سوچا بھی جا رہا تھا کہ فلسطین کو ختم کیا جائے گا، غزہ کو ختم کر دیا جائے گا، اس کے اوپر قبضہ کیا جائے گا، بے گناہ مسلمانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو شہید کیا گیا ہے. اور ابھی اس کے بعد دوبارہ جو ہے یہ مذاکرات کرنے کا جو میز پہ آنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی میں آپ سے اور ہمارے جو بھی باقی جو دیکھنے والے ناظرین ہیں اور سب سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ آپ لوگ اپنے کمنٹ میں بتائیں کہ آیا کہ فلسطین کو اور ان لوگوں کو آپس میں جنگ بندی بھی مذاکرات کرنی چاہیے یا نہیں. اس کے حوالے سے جو بھی آپ کے کویسچن ہیں آپ نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. نہیں تو میرے انسٹاگرام میں نے آپ کو دیا ہوا ہے، وہاں پہ آپ مجھ سے بات اپنی کو کرنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ کسی بھی معاملات میں اگر اسرائیل اور فلسطین کے مابین کسی مذاکرات کی جنگ بندی کے اوپر کوئی مذاکرات ہوتی ہیں یا کوئی بات ہوتی ہے تو جس طریقے سے مجھے ملے گی تو بس کوشش کریں گے کہ میں سب سے پہلے آپ تک اپنے ناظرین تک پہنچاؤں. اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.